फ्रांसीसी आबदोजों के मामले में। $1 करोड़ जो है वो फ्रांसीसियों ने खाया है, $7 करोड़ पाकिस्तानियों ने खाया है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उस वक़्त, पीपल्स पार्टी की हुकूमत अब इस वक्त भी। इन्होंने ये करप्शन ढूंढने के लिए कुछ किया? इसी तरह अगर हम पीछे चले जाएं तो नवाज हुकूमत में भी बहुत करप्शन नज़र आएगी। अगर हम जमात इस्लामी की बात करते हैं तो वहाँ पे भी ये बात नज़र आएगी कि 17वीं तरमीम में इन्होंने उसी डिक्टेटर का साथ दिया जिसको आज ये गालियाँ निकाल रहे हैं। ये हमारे सियासतदानों का अमल है। आप मुझे बताइए कि हम लोग कहाँ जाएं? हक्कानी नेटवर्क की बात होती है, लेकिन हमें यहाँ इतने लोग हैं, इनसे मालूम करें कितने बंदों को ये पता है कि हक्कानी नेटवर्क क्या है, हक्कानी क्या है। सही कह रहे हैं, हम अपने मसाइल में इतने गिरे हुए, हमें क्या पता कि कौन क्या है। दुरुस्त बात है, ठीक है। अफगानियों ने जंग लड़ी, वहाँ पे अकरबा परवरी, करप्शन और रिश्वत नहीं थी, इसलिए उन्होंने जंग लड़ी बगैर हथियार के। हम भी लड़ सकते हैं अगर ये चीजें हमें ना हो। बिल्कुल, ये इसके जवाब में लूंगी खान साहब से, लेकिन मैं 2-4 और बात कर लूं 2-4 और लोगों से। जी मैं भट्ट साहब आपसे लूंगी। जी आसमा बीबी, मेरा आपसे सवाल है, हम रूखी सूखी खाएंगे, अमेरिका से टकराएंगे? आसमा बीबी, आप चोर डकैतों की निशानदेही करें। जो चोर डकैत अमेरिका से मिले हैं उन करप्शन करने वालों की निशानदेही करें। सबसे पहले आप सहाफियों पर जिम्मेदारी आई होती है, आप उनकी निशानदेही नहीं करते। ये चोर डाकू ये अमेरिका से इसी तरह पाकिस्तान आर्मी के थ्रू हम पर हुक्मरानी करते हैं और किसी को जलावत करते हैं और किसी का किसी जगह भेज देते हैं। बहुत सही बात है, ठीक है। हमें बहुत सही चीजें मामला ठीक करने हैं। जी जल्दी से मेरे भाई। जी ये जो हुक्मरान हैं ये तो हमें डेंगू से बचा नहीं सकते, डेंगू मार नहीं सकते, ये अमेरिका से क्या लड़ेंगे? ये हमारी अवाम अमेरिका से लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन हुक्मरान बिके हुए हैं, ये हमेशा से बिके हुए। जनरल ज़िया भी इन्होंने पैदा किया, जनरल प्रेम मुशर्रफ भी इन्होंने पैदा किया। अच्छा जी, ये जवाब अब मैं भट्ट साहब पहले आप दे, फिर मैं खान साहब से लूंगी। जी कि जमात इस्लामी ने ये सब करप्ट है, आपने भी 17वीं तरमीम करवाई थी, LFO की तरफ उनका इशारा था। जी देखिए, जब मार्शल लॉ लग जाता है तो वो इस तरह होता है जैसे हाथी किसी शीशे की दुकान में घुस जाए। कोशिश होती है कि शीशे की दुकान को बचाकर उसको निकाला जाए। हमने भी उसने वादा किया था, पहला जर्नैल था जिसने वादा किया था मैं वर्दी उतारूंगा, फिर 17वीं तरमीम हुई थी। उसी तरह जिस तरह मेरे मुस्लिम लीग नून के भाइयों ने काली पट्टियां बांधकर जनरल मुशर्रफ से हलफ लिया था, उसी तरह जिस तरह मेरे पीपल्स पार्टी के भाइयों ने रेड कार्पेट बिछा के उसको गार्ड ऑफ ऑनर देकर रुखसत किया था, हमने भी यही कोशिश की थी। झूठा वो था जो नहीं गया। दूसरी बात यह है कि हक्कानी नेटवर्क जो है, जलालुद्दीन हक्कानी अफगानी है, उनका सारा नेटवर्क अफगानिस्तान में है। अमेरिका जो है वो ये चाहता है कि पाकिस्तानी फौज के जवान, हमारे बच्चे, अफसर शहीद हों। वो इतना अगर बहादुर होता तो उसने एबटाबाद आते हुए तो हमें नहीं पूछा, उसने ड्रोन अटैक करते हुए हमें नहीं पूछता। अगर वो इतना बहादुर होता, हक्कानी से लड़ सकता, तो वो हक्कानी के ऊपर वजीरिस्तान में भी आ जाता। वो आ नहीं सकता, बुज़दिल है, आ नहीं सकता, इसलिए हमसे मरवाना। अच्छा चलिए, इसलिए मैं ये गुजारिश करना चाहता, हम अमेरिका से लड़ना नहीं चाहते, हम तो नेपाल से भी नहीं लड़ना चाहते। लड़ाई से वसाइल जाया होते हैं, लोग मरते हैं, हमें खून अपने होता पैरों है। पे तो खड़ा होना चाहिए, हमें सबको एक तो होना चाहिए, हमें एक होना चाहिए। फिरका परस्ती के खिलाफ इकट्ठे हो जाएं, हम नस्ली जुबानों के खिलाफ इकट्ठे हो जाएं, करप्शन के खिलाफ इकट्ठे हो जाएं, पाकिस्तान के लिए, पार्टियों के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए। सफों में छुपे दुश्मनों को भी पहचाने, वो जो दुश्मन हैं जो इस्लाम के नाम पर हमें कत्ल कर रहे हैं, वो इस्लाम के नाम पर, सोशलिज्म के नाम पर, जमहूरियत के नाम पर, वो किसी भी नाम पर हो, उनके खिलाफ अवाम को मुत्तहिद होना है। मीडिया ने लोगों में अवेयरनेस पैदा की है, अवाम जानते हैं, मीडिया बता रहा है, हम करप्ट लोगों को नहीं छोड़ेंगे, फिरका परस्तों को नहीं छोड़ेंगे, अमरीकी गुलामों को नहीं छोड़ेंगे। इंशाल्लाह हम नहीं छोड़ेंगे, हम सब इकट्ठे हैं, हम पाकिस्तान। भट्ट साहब माशाल्लाह शोरा बयान मुकर्रर है, आज तो तय करके आए भट्ट साहब तैयारी करके आए हैं बिल्कुल। लेकिन ये दुरुस्त बात है, हम एक हो सकते हैं। जी खान साहब, आपकी पार्टी पे भी इल्जाम लगा। मैं इसमें चूंकि बड़ी खामोशी से मैंने सारी बातें सुनी हैं, और हाफिज साहब चूंकि मेरे हल्के से MNA भी रहे हैं, जहां से मैं MPA था,
تو مجھے لگتا ہے حافظ صاحب کو آج بڑے سالوں بعد ایک پبلک جلسے کی جگہ ملی ہے اور انہوں نے ایک پرجوش تقریر بھی کی ہے، لیکن میں 2-3 باتیں ضرور یہاں کرنا چاہوں گا، اور میں یقیناً یہ توقع تو نہیں رکھتا کہ وہ بہت جذباتی انداز میں کروں گا، بڑی سنجیدگی سے 2 باتیں کروں گا کہ پاکستان کی اگر آپ سیاسی تاریخ دیکھیں پاک امریکہ تعلقات کی، تو یہاں ہم 3 جماعتوں کو تو نمائندگی کر رہے ہیں ہم۔ امتیاز صاحب تو ایک دانشور ہیں، انڈیپینڈنٹ صحافی ہیں۔ پاکستان کی 60 سالہ تاریخ میں جو پاک امریکہ تعلقات پر ان تینوں سیاسی جماعتوں کا کردار رہا ہے وہ کافی اتار چڑھاؤ کا شکار ہے، اور ہم میں سے کوئی سیاسی جماعت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ ان 60 سالوں کے کسی حصے میں ان کی جماعت یا میری جماعت یا ان کی جماعت کے امریکہ کے ساتھ سویٹ ریلیشن نہ رہے ہوں۔ میں آج بھی دعوے سے میں آپ کی بات حافظ صاحب میں نے آپ کی بات میں اسی کی طرف آنا چاہ رہا ہوں۔ افغان وار کی بات میں 1 منٹ میں اس لیے ان کی بات پہ نہیں، اگر میری بات مکمل ہونے کے بعد کوئی سوال ہوگا تو مجھ سے ضرور کیجئے گا۔ میں آج بھی جب سردیاں آتی ہیں پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹلز میں جو امریکی کمانڈو جیکٹ ہے وہ میں اسلامی جمعیت طلبہ کے جسم پر اتنے سالوں بعد بھی دیکھتا ہوں، اور جو ڈالر ضیاء الحق کے ملے اور جس کے ثمرات کسی نہ کسی حد تک ٹپکتے جماعت اسلامی کے ہاسٹلز میں پہنچے، اس ڈالر کے اوپر بھی اسی امریکی صدر کی تصویر تھی جس کی تصویر آج کل ہے اس ڈالر کے اوپر۔ اس لیے یہ عوام کے سامنے بھڑک بازی، یہ عوام کے سامنے اس طرح کی جذباتی تقریریں یہ مناسب نہیں ہے۔ پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں ان 60 سالوں میں امریکہ کے ساتھ بڑا سویٹ ریلیشن بھی رہا ہے اور بڑا تلخ بٹر ایکسپیرینس بھی رہا ہے۔ میں اس کی 3 مثالیں دوں گا کہ پاکستان کے اندر جب ذوالفقار علی بھٹو شہید نے ایٹم بم کی بنیاد رکھی تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا وہ قائد تھا کہ جب بٹرنس اپنی انتہا پر پہنچی اور پاکستان کا دوسرا سیاسی لیڈر میاں نواز شریف نے جب اسی ایٹمی پروگرام شہید بھٹو کے پروگرام کو آگے لے جاتے ہوئے جب دھماکہ کیا تو امریکہ کے ساتھ مسلم لیگ نون کے تعلقات بھی تلخی کی انتہاؤں پر تھے، اور جب شہید محترمہ پھانسی لگائی اس پہ، اس لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو اس کی پاداشت میں انہوں نے پھانسی کا پھندا لٹکایا۔ میری یہ بات سننے میں چونکہ میں کسی کی تقریر میں نہیں بولا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے تعلقات 60 سالوں میں امریکہ کے ساتھ بڑے اس طرح رہے ہیں جماعت اسلامی کے، پیپلز پارٹی کے، نون لیگ کے، لیکن تلخی بھی رہی ہے۔ آج کا جو سوال ہے اس پہ میں بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم ان مرحلوں میں ہمارے شدید اختلافات ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ درست ہے سیلاب ہے، یہ درست ہے ڈینگی ہے، لیکن پاکستانی قوم انڈیا ہو یا کوئی اور ملک ہو، امریکہ ہو، جب دشمن ہماری سرحدوں پر للکارتا ہے تو جن پہ ہمیں اعتراض بھی ہوتا ہے ہم اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ ہے پاکستانی قوم کی پہچان۔ اگر اس پہچان کو اپنی تقریر سے اس کو دھندلانا چاہتا ہے، پاکستانی قوم کبھی اس کو دھندلانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور آخری بات یہ سب نے اس پہ اتفاق کیا ہے کہ جنگ اچھا آپشن نہیں ہے۔ پاکستان اس دنیا کے اندر جنگ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ابھی رحمان ملک صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے۔ رحمان ملک صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے سراج الدین حقانی کو کچھ دن پہلے کہا تھا سن آف سوئل، کہ وہ زمین کے بیٹے ہیں۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اور طالبان دونوں جو ہے وہ دشمن ہے اور وہ غدار ہے، تو دہشت گرد ہے، تو کیا کہیں ان کو؟ پاکستانی حکومت کا پاکستانی حکومت نے یہ بالکل واضح کیا ہے کہ حقانی نیٹ ورک کا اگر کوئی جملے بازی کرنی ہے تو اس پہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ میں جملے بازی شاید حافظ صاحب سے بہتر کر سکتا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں میسج یہ ہے کہ امریکہ کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور وہ اگر اور ہمیں بھی اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ ایک نقطہ نظر ہے جو تورا بورا کو فخر کے طور پہ گلیمرائز کر کے پاکستانی قوم کے سامنے رکھتا ہے، ایک نقطہ نظر ہے جو صدام کو گلیمرائز کر کے اور جو عراق کے اندر
جو اس کی تباہی ہے بات ہوگی میں اس کو گلیمرائز کرتا ہے. چونکہ آخر جانے قادری صاحب کے پاس بھی امتیاز صاحب کبھی میں یہ میرے بھائی سے کے پاس مائک لے کے سر وہ قادری صاحب چپ کر کے بیٹھے جی آخری وضاحت کرنی ہے امریکی ڈالروں کی. اچھا میں بات کروں یہ سوال لے لے سر میری بات سنیں بھائی بیٹھ جائیں میڈم بیٹھ جائیں ادھر آ جائیں جی ٹھیک ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں میرا ان کے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں بٹ صاحب جلدی کوئک جلدی بٹ صاحب یہ بتائیں آپ آتے ہیں آپ کہتے ہیں پیپل پارٹی نے یہ کیا مسلم لیگ نے یہ کیا نواز شریف نے پیپل پارٹی زرداری نواز شریف نے ہمارے لیے ہم رنگ کا کام کرتے ہیں کام نہیں ہے بچے ہمارے بھوکے ہیں آٹا نہیں ہے مہنگائی اتنی ہے کاروبار نہیں ہے بل اتنے آتے ہیں جو برداشتیں باہر ہو جاتی ہیں ہم لوگ کہاں جائیں ہم امریکہ کے پیچھے جائیں وہ ڈالر دیتے ہیں جب ہم کے ساتھ جائیں ہم جائیں ہمارے پاس کرائے کے مکان ہیں ہم کہاں جائیں بٹ صاحب ہمیں یہ تو بتائیں آپ اس کا جواب دیں گے صحیح ہے اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا یہ عوام کدھر جائے صحیح بات ہے یہ کس کے پیچھے لگے ٹرک کی بتی کے پیچھے یہی وہ بات قادری ہے صاحب جی جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا ایک تھا سیکنڈ بھائی کہ انہوں نے ہمیں معاشی طور پر اتنا تنگ کر دیا ہے کہ ہم لوگ اپنے گھر سے باہر ہی نہیں دیکھ پا رہے. یہ مسائل ہے یہ روٹی کپڑا اور مکان درست کہہ رہے ہیں یہ وہ. مسئلہ ہے یہ کیوں ہے یہ تسلسل ہے اس استعمار کا یہ طریقہ کار ہے اس استعمار کو اسٹیبلش کرنے کا یہ وہ طریقہ کار ہے جو انہوں نے پچھلے 60 برس سے ہمیں باندھ کر مختلف طریقوں سے یہاں تک لائے پانی چھڑوائے بند نہیں بننے دیے بجلی نہیں آنے دی معیشت کو تباہ کیا اکنامکلی انہوں نے ہمیں سکویز ڈاؤن کیا اور آج ہم اپنے گھٹنوں پر ہیں تو یہ بات بالکل درست ہے کھڑے ہونا لیکن یہ وہ لوگ ہیں آسماں میرے بھائی نے درست کہا لیکن اس سے ہی پوچھ لیں انہی سے پوچھ لیں کہ کل اس ملک پر اگر تسلط کے لیے اس دین کو تہو بالا کرنے کے لیے اس پاکستانیت کو تباہ کرنے کے لیے اگر کوئی امریکہ ہم پہ حملہ کرے گا میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ میرا بھوکا بھائی سب سے پہلے یہ بات ہے سب سے پہلے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. جلدی اچھا بھائی بیٹھ جائے سارے جتنے بھی میرے بھائی بیٹھ جائے جی یہ جتنے بھی کیونکہ یہ عوام کا فیصلہ ہے اور یہ عوام کی آواز میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا ملک جو ہے پاکستان اس میں آپ نے بات کی کیا ہم ایک ہو سکتے ہیں تو ایک تو یہ خود نہیں ہونے دیتے نہ خود ایک ہوتے ہیں نہ فرقہ واریت انہوں نے پھیلائی ہے. امتیاز صاحب کیا کریں گے یہ عوام جو ہے یہ اپنے مسائل سے نکلیں گے یا یہ امریکہ کے خلاف لڑیں گے؟ میں آپ سچ بتا رہا ہوں کہ مجھے آج یہاں کی مایوسی ہوئی ہے. یہ وقت جذباتی نعرے بازی کا نہیں ہے سوچنے کا ہے حکمت عملی بنانے کا ہے قومی اتفاق رائے بنانے کا ہے قومی اتفاق رائے اور سنیے یہ اچھا ہوا ہے کہ ساری پارٹیز کو بلایا جا رہا ہے. درست. یہ جو کمیٹی ہے ڈیفنس کمیٹی جو کیبنٹ کی ہے اس کی میٹنگ بلانی چاہیے. یہ جو چو کی آوازیں آ رہی ہیں کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے یہ بند کیا جائے. یہ تماشا نہیں ہے. یہ جو ملک صاحب بیانات دے رہے ہیں یہ بھی تماشا نہیں ہے. دنیا کو پتا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے کس کے ساتھ کون ہے حقانی کے ساتھ کون ہے یہ نہیں ہے. خدارہ ان باتوں میں نہ جائیں اپنا بندوبست کریں اپنے ملک کا خیال کریں. اور میں ایک وارننگ دیتا ہوں کہ اگر ہم نے صحیح اقدامات نہ اٹھائے تو یہ حملہ ہوگا کہ جنہوں نے کابل میں کارروائی کی ہے انہوں نے پاکستان کو لڑانے کی کوشش کی ہے. یہ اشتعال انگیزی ہوئی ہے سازش ہے پاکستان مزید اشتعال انگیزیاں ہوں گی. مجھے ڈر ہے کہ اگر کوئی ایسی کارروائی ہو گئی تو یہاں جلوس نکلیں گے حکومتوں کو فارغ کیا جائے گا آمریت آئے گی فوجی حکومت آئے گی کچھ اور آئے گا. لیکن میں ایک اور بات کہتا ہوں کہ ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں کوئی فوجی آمر سے سنبھال سکے. بالکل ملک کو نہیں سنبھال سکتے. یہ ہمارے ملک کو غلط راستے میں ڈالنے کی کوشش ہوگی. کوئی جرنیل ہوگی ایسا ہم نے دیکھا ہے. اس سے بھی خطرناک بات یہ ہے کہ
हमें हमारे खिलाफ जाल बुना जा रहा है, ठीक, हमें हर ये ट्रैप किया जा रहा है, हमें उससे बचना हमें चाहिए। उससे निकलना है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यही वक्त है एक होने का, पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप को, पाकिस्तान ताकि सारी साजिशों का जवाब दे। हमने सिर्फ नारे लगाने हैं या साजिशों का जवाब देने के लिए कुछ सोचना भी है। फैसला आपका।